اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کل تک کے درس میں تقدیر کے انکار کرنے والوں کے سلسلے میں کیا وعید ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا، جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی منکری القدر، تقدیر کے سلسلے میں تقدیر کے انکار کرنے والے لوگوں کے تعلق سے کیا وعید ہے اس کو بتانے کے لیے جس باب کو قائم کیا ہے، اس باب کے تعلق سے تمام دلائل کی تشریح ہم لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ آخری جو بات تھی اس کو بھی کل مکمل کیا جا چکا۔ بس خلاصے کے طور پہ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے تقدیر کی دو قسم ہے، جس کو بار بار ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تقدیر کونی قدری، تقدیر دینی شرعی۔ کونی، قدری، دینی، شرعی۔ اللہ رب العالمین کے تقدیر شرعی میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تقدیر شرعی میں، تقدیر شرعی کا تعلق صرف خیر سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے جس کے اندر بندے کے لیے خیر ہے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ اور تقدیر کونی قدری کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، دونوں ہے، لیکن لوگوں کے حساب سے اس میں فرق ہوگا۔ اگر مومن ہے مثال کے طور پر اور اس پر کسی شر کا فیصلہ ہوا تقدیر کے طور پر، تو بھی انجام کے اعتبار سے اس بندہ مومن کے لیے وہ چیز خیر ہے۔ ہم لوگ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی وہ چیز، وہ حکمت ہم کو اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کہا کیا عجیب ہے؟ کہ ان امرہ کلہ خیر، اس کا پورا معاملہ خیر ہے، بھلائی کا ہے۔ ان اصابتہ السراء، اس کو آسانی ملتی ہے، مالداری ہے، خوشحالی ہے، شکر، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، فہو خیر اللہ، اس کے لیے بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اور اگر اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت اس کے پاس آتی ہے، صبر، تو صبر کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر اور اچھا ہے۔ تو گویا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، دونوں حالتوں میں خیر سے اس کا معاملہ خالی نہیں جاتا۔ تو یہ چیز انسان کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور بات آپ سمجھ لیجئے کہ خیر اور شر کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ خیر کی نسبت اللہ کی جانب کی جائے گی
شر کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اے اللہ رب العالمین شر کی نسبت تیرے جانب نہیں کی جائے گی، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، بندے کے لیے خیر کا فیصلہ ہے، خیر کا فیصلہ ہے۔ بس تقدیر کے انکار کے تعلق سے شیخ الاسلام نے جو باب قائم کیا تھا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا چکا، اب اس کے بعد آگے پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مسائل نمبر 1، تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں احادیث کے ذریعے بھی اور قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے بھی، کہ جو آدمی تقدیر کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے وہ دراصل مومن نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس سے استشہاد اور اس سے دلیل اور اس سے استدلال آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور 6 رکن میں سے 6واں رکن جو ہے اس کا وہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو گویا کہ اس ایمان کے ایک رکن کا انکار کر رہا ہے، گویا وہ آدمی کافر ہے۔ چلیے 2، تقدیر پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ آپ کے سامنے گزر چکی۔ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بندہ مومن یہ خیال کرے، یہ عقیدہ رکھے کہ جو کچھ بھی اس کو خیر اور شر پہنچتی ہے وہ اس سے خطا کرنے والی نہیں تھی، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، خیر پہنچے تب بھی، شر پہنچے تب بھی، جو چیز اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کبھی وہ اس سے بچ نہیں سکتا، چھٹکارا نہیں پا سکتا، ہے نا۔ جب یہ چیز اس کے دل میں پورے طور پہ بیٹھ جائے تو وہ اپنے دل کو مطمئن پائے گا، اور جب یہ چیز اس کے دل میں پورے طور پہ بیٹھ جائے تو وہ تقدیر کے اوپر ایمان لانے والا ہوگا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر نصوص شریعت دلالت کرتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل دلالت کرتا ہے کہ ایک بندہ چاہے اس کو خوشی ملے یا غم ملے، وہ ہر حال میں یہ سوچے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم لاکھ کوشش کر لیتے اس چیز کو روکنے کی، وہ نہیں رک سکتی تھی، اور اسی طرح سے لاکھ کوشش کر لیں کسی کو خیر سے منع کرنے کی تو ہم منع نہیں کر سکتے، اس سے اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ چلیں 3، تقدیر پر ایمان نہ لانے والے شخص کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آدمی تقدیر کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور کیوں اعمال برباد ہوں گے جی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کافر کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنا عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قابل قبول نہیں کرتا ہے۔ چلیں 4، جس شخص کا تقدیر پر ایمان نہ ہو وہ لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کا تقدیر کے اوپر ایمان نہ ہو وہ لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے جی؟ حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی۔ وصیت میں کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ انک لم تطعم طعم الایمان، تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ اور مزہ نہیں چکھ سکتے ہو جب تک تم تقدیر کے اوپر ایمان لانے والے نہ ہو جاؤ، جب تک تم تقدیر کے اوپر ایمان لانے والے نہ ہو جاؤ۔ چلیے عبادہ ابن 5، صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں یہ وصیت آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ 5، اس چیز کا ذکر ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ بالکل، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ القلم، ہے نا۔ اور اس سلسلے میں جو مسائل ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے، اور جو صحیح بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے اختلافات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ علماء 2
قول کے اندر بٹے ہوئے ہیں، علماء کی رائے بٹی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، ہے نا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس کائنات میں جو سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ چیز ہے قلم، وہ چیز ہے قلم، اور اسی کے ذریعے مخلوق کی تقدیر کو لکھا گیا۔ 6 اس چیز کا بیان ہے کہ قلم نے اسی وقت قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔ جیسے قلم کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، ویسے ہی اس کو لکھنے کا حکم دیا، بس قلم چل پڑا، اور اس نے قیام ساعت تک، قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دیا۔ اور اس کے بعد کی کیا چیز ہے، قیامت کے بعد کا معاملہ کیا ہے، وہ مسکوت ہے، شریعت خاموش ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس میں خاموش رہیں۔ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر ایمان لائیں جو کتاب و سنت کے نصوص سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور ان چیزوں سے خاموش رہیں جس سے کتاب و سنت کے نصوص خاموش ہیں۔ چلیے 7 تقدیر پر ایمان نہ لانے والے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری اور لا تعلقی کا بیان۔ بالکل، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے براءت کا اظہار کیا، جیسے کہ یحییٰ ابن یعمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا تھا، آپ کے سامنے اثر گزر چکا ہے، تو کہا تھا کہ اگر تم ان سے ملاقات کرو تو ان سے کہنا کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہیں، اور وہ عبداللہ ابن عمر سے بری ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر سے بری ہیں، یہاں تک کہ وہ ایمان کی تقدیر کے اوپر ایمان لانے والے ہو جائیں۔ چلیے 8 اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سلف صالحین صبحات پیدا ہونے کی صورت میں اہل علم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور ان کی بابت ان سے پوچھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم فائدہ ہے، دیکھیے، اور اس فائدے کے آج کے زمانے میں ہم کو آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے، علماء جو ہے نا جی، علماء دلوں کے لیے، لوگوں کے دلوں کے لیے وہ حیثیت رکھتے ہیں جیسے پانی انسان کے جسم کی حیثیت رکھتا ہے نا۔ انسان کا جسم اوساخ سے، میل سے، گندگی سے پراگندہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ جب اس کو پانی سے دھو دیا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی گندگی باقی نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے انسان کا دل ہر طرح کے عوالق سے، ہے نا، بری چیزوں سے، برے خیالات سے، شبہات سے، شہوات سے گندا ہوتا ہے، اور دلوں کی طہارت کیا ہے کہ آدمی علماء کی طرف رجوع کرے، ان علماء کی طرف جو علماء ربانیین ہیں، جو راسخین فی العلم ہے، جو سنت کی پیروی میں، سنت کی اتباع میں اور سنت کی نشر و اشاعت میں معروف اور مشہور ہیں۔ سلف صالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین علماء کی طرف رجوع کرتے تھے، پلٹتے تھے جب ان کے اندر کوئی شبہ پیدا ہوتا تھا۔ یحییٰ ابن یعمر کو دیکھیے، اور ان کے اس ساتھی کو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات کرنے اور علم سیکھنے کے لیے عراق سے لے کر کے سفر کیا، کہاں؟ مدینہ تک آئے، اور مدینہ آنے کے بعد ان لوگوں کے شبہات کا ذکر کیا جو لوگ تقدیر الہی کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے یہ طریقہ سیکھا۔ ابھی کل کے درس میں آپ نے پڑھا ابن الدیلمی، جب ان کے دل میں کچھ شبہات اور شکوک پیدا ہوئے، کچھ تردد کی کیفیت پیدا ہوئی تقدیر الہی کے تعلق سے، تو یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ابی کے پاس ہے، صحابی رسول، اعوذ باللہ، صحابی رسول ابی ابن کعب کے پاس، عبداللہ ابن ابی یہ رئیس المنافقین ہے جی، ہے نا، اعوذ باللہ، جس کے پاس گئے تھے ابن الدیلمی، وہ کون تھے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد ان سے اپنے شبہات کا تذکرہ کیا اور اپنے شبہ کو دفع کیا۔ آج ہم لوگوں کی طرح سے نہیں کہ شبہات اگر دل کے اندر پیدا ہوں تو آدمی اس کو اپنے دل کے اندر چھپائے رکھے، پالتا رہے اس کو، یا ایسے لوگوں سے تذکرہ کرے جن کے پاس اس کی دوا نہیں ہے، جو لوگ اس کا علاج نہیں کر سکتے، جو خود علاج کے محتاج ہیں، جن کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہے،
ایسے پاس جا کر، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے وہ اپنے شبہ میں اور اضافہ کرے گا، نہ کہ اس کا شبہ کم ہوگا۔ لہذا آج کے زمانے میں بھی چاہے نوجوان ہوں، چاہے جس عمر کے بھی ہوں، کوئی بھی مسائل اگر کسی کے ذہن میں کھٹکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ علماء ربانیین کی طرف رجوع کریں اور ان سے اپنے دل کی صفائی کی کوشش کریں۔ چلیں چلیے مفیز۔ 9 اہل علم نے تقدیر کے متعلق ان کے تمام شبہات کا جواب دے کر ان کا ازالہ کر دیا ہے اور اپنے دلائل کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہی کام اہل علم کا ہے۔ اہل علم لوگوں کے شبہات کو دور کرتے ہیں۔ ایک عالم کا کی ڈیوٹی یہی ہے کہ اس سے اگر سوال پوچھا جائے تو صحیح دلائل کی روشنی میں سامنے والے کے شکوک اور اس کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے اس کا جواب دے۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا جی، ہے نا۔ ابن الدیلمی نے جب سوال کیا تو ابی ابن کعب نے رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، ہے نا۔ اور زید ابن ثابت نے، اسامہ ابن زید نے اور دیگر لوگوں نے جیسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ویسے ہی ان کے سامنے بیان کیا۔ تو علماء کی یہ ڈیوٹی رہی ہے کہ وہ ہر زمانے میں لوگوں کے دلوں کے شفایابی کا کام کرتے ہیں، سنت کی عظمت اور سنت کی منزلت کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھاتے ہیں اور کتاب و سنت کو پکڑتے ہیں۔ یہی ہمارے سلف ہیں، یہی ہمارے سلف امت ہے، جن کی اتباع اور جن کی پیروی کا حکم اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ چلیں باب نمبر 61 تصویر بنانا ایک قبیح فعل ہے۔ باب ما جاء فی المصورین، تصویر بنانے والوں کے سلسلے میں بیان، یا تصویر بنانے والوں کا کے احوال کے تعلق سے بیان، ہے نا۔ تصویر جی یہ شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے، اور آج کل کے زمانے میں یہ بہت عام ہے۔ کیا خیر کیا شر، کیا اچھائی کیا برائی، انسان کی طبیعت اور اس کی شرشت میں یہ چیز داخل ہو چکی ہے کہ جو بھی کام کرے اس کی وہ تصویر لیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو چین نہیں، اس کو سکون نہیں۔ اور پہلے زمانے میں یہ مثل مشہور تھا، لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج کہا جاتا ہے نیکی کر اور اس کو فیس بک پہ ڈال، واٹس ایپ پہ ڈال اور دوسری جگہوں پہ ڈال۔ گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے محفوظ نہیں رہے گا جب تک ہم اس کو اپنے سامنے اپنے کیمرے میں محفوظ نہ کر لیں۔ نہایت کبھی عمل ہے، اور اس میں والعیاذ باللہ ہم لوگ سب کے سب کوئی اس سے اچھوتا نہیں ہے، کوئی باقی بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہے نا۔ اس باب کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل کو سارے لوگ صاف کر لیجئے، بہت ساری باتیں آئیں گی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، صرف پڑھ لینے سے نہیں ہوگا۔ اس میں جو باتیں آ رہی ہیں، کتاب و سنت کے جو فرمودات آپ کے سامنے واضح کیے جا رہے ہیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو غور سے سمجھیے اور اپنے دلوں کے شبہات کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اہم چیپٹر اور اہم باب ہے، آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے۔ آپ کو پتا ہے کتاب التوحید کی ابتدا اور شروع میں آپ نے اس بات کو پڑھا تھا کہ روئے زمین کے اوپر شرک کی ابتدا جو ہوئی نا، وہ انہی تصویر کشی سے ہوئی کہ شیطان نے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی صلحاء اور صالحین کے انتقال کے بعد کہ تم ان کی تصویریں بناؤ، اور لوگوں نے ان کی تصویریں بنائی۔ اس وجہ سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا تاکہ تصویر کے سلسلے میں جو مناہی سدن للذریعۃ الشرک، شرک کے ذریعہ کو بند کرنے کے لیے جو آیا ہے، اس کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے سامنے وضاحت کر دیں۔
اور ہم اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ ہر اس دروازے کو بند کر دیتی ہے جو دروازہ انسان کو شرک کی طرف لے کر کے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے تصویر کشی جی، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب کرنا یہ کمال واجب کی، توحید کمال واجب کے منافی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہی مصور ہے، اللہ رب العالمین کا نام ہے المصور، اور تصویر بنانا یہ اس کا فعل ہے، اس کا کام ہے۔ جو آدمی بندوں میں سے تصویر بناتا ہے تو گویا کہ وہ تصویر بنانے میں اللہ رب العالمین کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین سے سوء ادب ہے، اور یہ کمال توحید واجب کے منافی ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا اور کہا باب ما جاء فی المصورین، تصویر بنانے والوں کے سلسلے میں باب، یعنی مصورین کے سلسلے میں جو وعید اور جو عقوبت شریعت کے اندر نازل ہوئی ہے اس کا بیان ہوگا۔ اب یہاں کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ بھائی پڑھا رہے ہو آپ کتاب التوحید، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کتاب التوحید، اس میں تصویر کا کیا کام ہے؟ توحید میں تصویر کا کیا کام ہے؟ تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ سوال سمجھ گئے؟ اسی سے تو بت پرستی شروعات ہوئی۔ بت پرستی کی شروعات اسی سے ہوئی تھی۔ تصویر کی وجہ سے ہوئی۔ کئی ایک جواب ہے، دیکھیے یہی جواب سب سے بہتر ہے جو آپ لوگوں نے دیا ہے۔ کتاب التوحید سے تصویر کشی کی مناسبت دو طرح سے ثابت ہوتی ہے جی۔ پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ابلیس نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کے اولاد کو شرک کی طرف جس اسٹیپ کے بائی اسٹیپ وہ لے کر گیا، اس میں سے سب سے پہلا اسٹیپ جو تھا وہ تصویر کشی تھا۔ ان کو اس نے ان صالح اور نیک لوگوں کی تصویر بنانے کا حکم دیا، اور جب ان لوگوں نے ویسے ہی کیا تو ان تصویروں کا اسٹیچو بنایا، پھر اس کو اپنے گھر کے رکھا، پھر گھر میں رکھا، پھر اس کی عبادت ان لوگوں نے شروع کی۔ تو معاملہ جب ایسا ہے تو شریعت نے شرک کے اس ذریعے کو بند کرنا چاہا، اور جو شرک تک پہنچنے کا ذریعہ ہو کتاب التوحید کے اندر اس کا تذکرہ ہوگا، تاکہ توحید کا پڑھنے والا شخص شرک جیسی قبیح بیماری سے بغیر شرک کے راستے کو جانے اور پہچانے بغیر وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، مخلوق کی تصویر بنانا، خاص طور پہ جو روح والے مخلوق ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب ہے اور زیادتی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور ایسی زیادتی یہ توحید واجب کے منافی ہے۔ لہذا یہ بات مناسب ہوئی کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر اس کا تذکرہ کریں۔ اب یہاں سے ذرا غور سے سمجھیے جی، تصویر کی دو قسم ہوتی ہے جی۔ پہلی قسم جانداروں کی تصویر بنانا، جیسے انسان اور حیوان، جانور، بھیڑ، بکری، گائے، شیر، چیتا، یہ جتنے چیز ہیں، چڑیا، پرندہ، سب اس کے اندر داخل ہے۔ اور دوسری قسم تصویر کی جو بغیر روح والے چیزوں کی تصویر بنانا، جیسے گھر، گاڑی، پہاڑ، درخت، ہے نا، ندی، نالے، سمندر، اس کی تصویر بنانا جس میں روح نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق پہلے قسم کا ہے، یعنی روح والے مخلوق کی تصویر بنانا، تو اس کی چار قسم ہے۔ خوب غور سے سمجھیے گا ہر ایک قسم کو، اس کی چار قسم ہے۔ پہلی قسم تمثال کے ذریعے سے تصویر بنانا، یعنی اسٹیچو بنانا، اسٹیچو بنانا، جس کو اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی تصویر بنانا جس کا سایہ ہو، جس کا جسم ہو،
تو ظاہر ہے اگر کوئی آدمی پینٹنگ کرے تو پینٹنگ کا جسم تو نہیں ہوتا، پینٹنگ کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہی بنانے والا کوئی اسٹیچو بنائے، مورتی بنائے، تو اس کا سایہ ہوتا ہے، اس کا جسم ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی آدمی ایسی تصویر بنائے جس کے اندر جسم ہے اور جس کا سایہ ہے، مثال کے طور پہ اسٹیچو، بت یا حیوانات کے تصویر جو مجسم ہوں، ان کا جسم بنایا گیا ہو، علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور اسی کے اندر جتنے طرح کے ڈول آتے ہیں، گڑیا آتے ہیں، یا وہ چھوٹے ٹیڈی بیئرز آتے ہیں، یا چھوٹے بچوں کو کھیلنے کے لیے ہم لوگ دلاتے ہیں نا، وہ آتے ہیں، سب اس میں داخل ہے، سب کے سب اس میں داخل ہے. اس کو بنانا، اس کی تجارت کرنا، اس کو بیچنا سب حرام ہے. گڑیا کہیے، شیر کہیے، چیتا کہیے، ہاتھی کہیے، جو بھی جاندار کی تصویر جو اسٹیچو ہے، چاہے پلاسٹک کی بنائی جائے، چاہے میٹل کی بنائی جائے، یا روئی کا بنایا جائے. آج کل بچیوں میں عام ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں 8 سال 7 سال کی، وہ ٹیڈی بیئر لے کر کے گھومتی ہے، بغیر اس کے رات کو ان کو نیند نہیں آتی ہے، دیا تو بغل میں لے کر کے وہ سوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں شریعت نے اس کو حرام کیا، اور جس کو حرام کیا اس کی تجارت بھی کیا ہوئی؟ اس کی تجارت بھی ناجائز اور حرام ہوئی، اس کی تجارت بھی ناجائز اور حرام ہوئی، اگرچہ اس کو کھیل کود کے لیے ہی کیوں نہ لیا جائے، کھیل کود کے لیے ہی کیوں نہ لیا جائے. یہ پہلی شکل ہوئی. دوسری شکل آئیے، ایسی تصویر بنانا اس کا کوئی سایہ نہیں ہو. مثال کے طور پہ کوئی آدمی قلم لے اور کسی کاغذ کے اوپر تصویر بنائے، یا کسی کپڑے کے اوپر تصویر بنائے، یا کسی دیوار کے اوپر بنا لے، یا زمین کے اوپر بنا لے، کہیں بھی بنا لے. ہاتھ سے تصویر بنا رہا ہے، پینٹ کر رہا ہے، اس کو انسان اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے نا. قلم لیا، برش لیا، کلر لیا اور تصویر بنانا شروع کیا، کسی کا چہرہ بنا دیا، کسی کا سر بنا دیا، کسی کی گردن بنا دی، انسانوں کے جسموں کو بنانا شروع کیا، یا جانداروں میں سے کسی بھی جاندار کے جسم کو بنانا شروع کیا. اس کا حکم کیا ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور بعض تابعین نے، اور بہت قلیل علماء کی جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بنانا جائز ہے. لیکن راجح اس سلسلے میں وہی ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے. اور جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام کرتا ہے نا، تو اس کی تجارت بھی، اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے. تو گویا اس طرح کے تصویروں کو سیل کرنا، بیچنا، وہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے. وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہوئی دوسری قسم. پہلے اب اس میں چونکہ کچھ لوگ حلال کہتے ہیں اور کچھ لوگ حرام کہتے ہیں. حلال کہنے والوں کی کیا دلیل ہے؟ حرام کہنے والوں کی کیا دلیل ہے؟ وقت چونکہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ دکانوں پہ کپڑوں کی اسٹیچو لگاتے ہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہوگی کیا؟ بالکل ہوگی.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا گڑیا سے کھیلتی تھی اس لیے وہ جائز ہے بچوں کے لیے. کیا مفیز آواز نہیں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا گڑیا سے کھیلا کرتی تھی تو بچوں کے لیے جائز ہے اس لیے کھلونا وغیرہ. آئے گی، اس کی بات آئے گی آپ کے سامنے. جی. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ڈی کارڈ کے لیے ضروری ہے کچھ تصویر؟ آئے گی وہ سب باتیں بھی آئیں گی. ابھی ہم ہاتھ سے تصویر بنانے کی بات کر رہے ہیں. ابھی کیمرے سے تصویر کی بات کل آئے گی. کیمرہ سے تصویر کھنچانے کا کیا حکم ہے، ویڈیو کا کیا حکم ہے. آپ لوگ صبر کیجئے، ہر ایک چیز، کوئی بھی بات نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. اختلافات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ راجع مسئلے کا تذکرہ ہم کریں گے. ویڈیوگرافی کا کیا حکم ہے، کیمرہ سے تصویر لینے کا کیا حکم ہے. علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، کیونکہ کیمرہ سلف کے زمانے میں موجود نہیں تھا، یہ بعد کی ایجادات ہے. ضرورت میں پاسپورٹ بنانے کے لیے آئی ڈی کارڈ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، یہ سب بنانے کے لیے، ڈی ایل بنانے کے لیے تصویر کھنچانے کا کیا حکم ہے، سب باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو تمہید میں ہم لوگ. ہو گیا؟ اور کوئی سوال نہیں ہے نا؟ ہاں جی. کیا جی آپ لوگ داخلہ لے رہے ہیں اس میں بلوغ المرام میں؟ کتنا باب باقی ہے مفیز اس کا؟ کتاب التوحید کے کتنے ابواب باقی ہیں؟ اور 6 باب ہیں. 5-6 ٹوٹل 67 ہے. اس میں 61 آج داخلہ اسٹارٹ ہوئی لیجئے ہے. اور لوگوں کو 6 ترغیب باب. دلائیے اس میں داخلہ لینے کی. اللہ 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 اللہ